السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کے روزے ختم ہوئے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے جو روزے تھے وہ روزے رمضان کے ساتھ ختم ہو گئے، اب اس کے بعد ہمیں نیکی کے کمانے کا موسم یا نیکیوں کو حاصل کرنے کا موسم یا روزے رکھنے کے ایام ہمارے پاس نہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ رمضان المبارک کے مہینے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سارے روزے ثابت ہیں، جن روزوں کو رکھ کر، جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شوال کے مہینے کے 6 روزے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری اور نسائی کے علاوہ بقیہ 4 کتابوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فکأنما صام الدہر۔ جس نے رمضان کے مہینے کا پورا روزہ رکھا 30 دن یا 29 دن، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ اس نے اپنی پوری عمر پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ اور اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ ایک نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اجر دیتا ہے۔ جب ہم نے رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے، ایک مہینے کا روزہ ہمارے لیے 10 مہینے کے برابر ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم نے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ 6 روزے جب ہم اسے 10 سے ضرب دیتے ہیں تو 2 مہینے کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ ہم نے پورے 12 مہینے کے روزے رکھے، اور اس طرح ہم نے ہر سال 12 مہینے کے روزے رکھے، گویا کہ ہماری پوری عمر روزے میں گزری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کرنے پر ہمیں 10 گنا اجر دیتا ہے۔ تو یہ مصلحت ہے، یہ علت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے لگاتار رکھے جائیں، یا شوال کے پورے مہینے میں آپ متفرق دنوں میں، الٹرنیٹ دنوں میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ امام احمد اور دوسرے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ روزے پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چاہے تو متفرق دنوں میں عید کے دوسرے دن روزہ رکھا اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، بہرحال شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے پورے کر لیے، تو گویا کہ اس نے پورے عمر کا روزہ رکھا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ امام ونیفا اور امام شافعی کے نزدیک یہ چیز افضل ہے کہ عید کے دوسرے دن سے لگاتار پے در پے روزے رکھے جائیں۔ یہ چیز افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ عید کے دوسرے دن سے لگاتار پے در پے روزے رکھے جائیں، یہ چیز احناف اور شافعیہ کے نزدیک افضل ہے۔ اس کے بعد دوسرے سنت کے روزے جو رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد، شوال کے گزرنے کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے ذی الحجہ کا، اس میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ ومستقبلۃ وصوم یوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیہ۔ اس حدیث کو بخاری اور ترمذی کے علاوہ بقیہ دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ یعنی اگر کوئی شخص 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے سال کے اور اگلے سال کے۔ اسی طرح عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکیاں کرنا چاہے، روزے رکھنا چاہے، تو
اسلام میں اس کے لیے بہت سارے طریقے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، جن سنتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اربع لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثۃ ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداۃ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کو اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کو اور ظہر کی نماز سے قبل کی 2 رکعت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 10ویں محرم کے روزے کو اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کو، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14، 15 جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، ان 3 دن کے روزے کو اور اسی طرح ظہر کی نماز سے قبل کی 2 رکعت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے مقام میں، یعنی جب کوئی شخص حج کے لیے گیا ہو، عرفات میں موجود ہو، عرفات کے مقام میں موجود ہو، ایسے شخص کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے نہ جا سکے ہوں، یعنی حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہوا کہ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھتے ہوئے ہیں، تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر اس دودھ کو پیا اور سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا ذکر یہاں ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے عرفہ کے مقام میں موجود نہ ہو، ایسے لوگ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ محرم کے 10 روزے اور اسی طرح عاشوراء کے دن کے روزے کی خاص طور پر تاکید، اس کا ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں ملتا ہے۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز کیا ہے؟ یعنی فرض نمازوں کے بعد جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل، رات میں نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص رات میں نماز پڑھے گا تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے گا، اور اس وقت وہ اپنی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے قربان کرے گا۔ ایسی صورت میں فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ فرض نماز کے بعد یہ افضل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز یہ زیادہ افضل ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس میں ریاکاری کا شبہ کیوں نہ ہو۔ اگر شیطان ہمارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ہم فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں نمازی کہہ رہی ہے، اس لیے ہم ان نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو میرے بھائیو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی، ہماری خام خیالی ہوگی، ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ فرض نماز ہمیں بہرحال ادا کرنی ہے، خواہ اس میں ریاکاری کا شبہ ہی کیوں نہ پیدا ہو، خواہ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہو کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، لوگ ہمیں پرہیزگار کہیں گے، بہر صورت ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا ہے۔ آپ سے دوسرا سوال کیا گیا ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل، سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے جانتے ہو، یعنی محرم کے روزے، محرم کے مہینے میں ابتدا کے 10 روزے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب روزے کا مہینہ ہے۔ اور عاشوراء کا جو روزہ تھا وہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے امت مسلمہ پر فرض تھا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے امت مسلمہ پر فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی،
اور یہ روزہ سنت پر قائم رہا۔ دوسری حدیث جو معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب علیکم صیامہ وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فلیفطر۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے اس روزے کو تم پر فرض نہیں کیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، جو شخص روزے سے رہنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، روزے سے رہے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ عاشورہ کے روزے کا جو سبب ہے اس کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا ہے، تم عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، بہترین دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام کو تشویش پیدا ہوئی، وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایک ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عاشورہ کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہیں، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے جو نجات دی تھی اس کا شکرانہ بھی ادا ہوگا اور ہم یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کر سکیں گے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال وفات ہو گئی اور آپ نے 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے 3 اختیارات ہیں، 3 آپشن ہیں، جیسا کہ عاشورہ کے دن کے روزے کی جو حدیثیں آئی ہیں انہیں اکٹھا کرنے کے بعد علماء نے 3 آپشن، 3 اختیارات امت مسلمہ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 9ویں محرم، 10ویں محرم اور 11ویں محرم۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی اس کا شکرانہ بھی ادا ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی وہ کر سکے گا۔ دوسرا درجہ کہ جو شخص 3 دن کا روزہ نہ رکھنا چاہے وہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے، اور تیسرا آپشن، تیسرا اختیار، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے۔ یہ 3 صورتیں آپ کے سامنے ہیں، تینوں میں سے جو آپ جتنی استطاعت رکھتے ہوں، اگر آپ 1 روزے کی استطاعت رکھتے ہوں تو صرف آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، اگر 2 کی استطاعت رکھتے ہوں تو آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں، اگر آپ 3 کی استطاعت رکھتے ہوں تو آپ 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفل روزے ثابت ہیں ان میں شعبان کے مہینے کا روزہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان وما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں مکمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے دیگر مہینوں کے بنسبت۔ 12 مہینوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے کے مکمل روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے بنسبت 10 مہینوں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری حدیث جو امہات المومنین سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے قضا روزے شعبان کے مہینے میں مکمل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو شعبان کے روزے کے سلسلے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور ایسا کیوں ہے؟ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ رجب اور رمضان کے مہینوں کے درمیان ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو اٹھاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسی صورت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ اس مقصد کے تحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ جب اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں، اس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کر دیں کہ 15ویں شعبان کے روزے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ شعبان کے مہینوں میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اسی میں اگر آپ 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لیں اس حیثیت سے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ سنت ہوگی۔ لیکن اگر آپ خاص طور پر شعبان کی 15ویں کو روزہ رکھیں اور اس کے سلسلے میں جو بے بنیاد یا ضعیف اور موضوع احادیث ملتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے مہینوں کے بعد جو سنت کے روزے ہیں ان میں اشہر حرم یعنی جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان میں کثرت سے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اشہر حرم جن میں جاہلیت میں بھی کفار مکہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ لوگ ان مہینوں میں نسی کیا کرتے تھے، 4 مہینوں کی ان کے ہاں تعظیم تھی۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان 4 مہینوں میں کفار مکہ کسی دوسرے قوم پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں اس کی تعظیم ہوتی تھی، لیکن ان مہینوں میں وہ کمی و بیشی اور آگے اور پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور انہیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، مال کی فراوانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوال کا مہینہ محرم کا مہینہ ہو گیا، اور اس مہینے میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے اور اس شوال کے مہینے کو محرم میں رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ 12 مہینوں میں 4 مہینے تعظیم کیا کرتے تھے، کسی سے جنگ و جدال اور قتل و خون ریزی نہیں کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ رجب جو اشہر حرم میں ہے، حرمت والے مہینوں میں ہے، اس میں بھی جو رجب کے روزے رکھے جاتے ہیں خاص طور پر رجب کے لیے، اس نیت سے جو ضعیف اور بے بنیاد حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی فضیلت میں اور اس کی روزے کی فضیلت میں، یعنی رجب کے مہینے کی فضیلت میں اور رجب کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اور رجب کے مہینوں میں خاص دنوں میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں اور رجب کی خاص رات میں کوئی بھی صحیح حدیث جس پر اعتبار کیا جا سکے، جسے دلیل بنایا جا سکے، نہیں ملتی ہے اور ثابت نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں جو سارے اعمال اس وقت معاشرے میں رائج ہیں، صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن رجب میں جو بدعات و خرافات اس معاشرے میں رائج ہیں اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ روزوں کے سلسلے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، وہ دن سوموار اور جمعرات کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر ما یصوم الاثنین والخمیس فقیل له فقال ان الاعمال تورد كل اثنین والخمیس ويغفر الله لكل مسلم او لكل مؤمن الا المتهاجرین۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کے روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلم اور ہر مومن کو بخش دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوتے ہیں۔ 2 لوگ جو آپس میں گفتگو ترک کر دیے ہوں یا قطع کلامی کر دیے ہوں، ان کے علاوہ بقیہ سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کا دن ایسا ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا تھا، وہ انزل علیہ فیہ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی تھی، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھا کرتا ہوں۔ روزوں کے سلسلے میں ایک اور صورت ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھے جائیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نصوم من الشہر 3 ایام، 3 ایام البیض، 13 و14 و 15۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، جنہیں ایام 20 کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ان دنوں میں چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے اور رات بھی سفید ہوتی ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہی کصوم الدہر، اور اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی پوری عمر روزہ رکھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 10 نیکیوں میں دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، اور اس طرح اس کی پوری عمر کا روزہ ہو گیا۔ اور روزہ رکھنے کی جو آخری اجازت، جو آخری شکل ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ ہی رکھنا چاہے مستقل، اسے اس بات کی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن وہ روزہ نہ رکھے، یعنی یہ آخری حد ہے سنت کے روزہ رکھنے کی۔ اگر کوئی شخص اس سے بڑھ کر روزہ رکھنا چاہتا ہو تو وہ خلاف سنت کام کرتا ہے، یعنی آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل روزہ رکھنا چاہتا ہو تو داؤد علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ مستقل روزہ رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے برعکس جاتا ہے، جیسا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر بن العاص کو بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ تو عبداللہ بن عامر بن العاص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصم وافطر وصلی ونم، روزہ رکھو اور نہ بھی رکھو، سو اور نماز بھی پڑھو، فإن لجسدک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے لیے کافی ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھو۔ عبداللہ ابن عامر بن العاص کو یہ بات مناسب نہیں لگی، وہ کثرت سے روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتہ 3 دن روزہ رکھو، وصم من کل جمعۃ 3 ایام، ہر جمعہ اور جمعہ کے بیچ صرف 3 دن روزہ رکھو۔ عبداللہ ابن عامر بن العاص کو یہ بات مناسب نہیں لگی اور کثرت سے روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اور میں اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم صوم نبی اللہ داؤد، اگر اس سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا روزہ رکھو، اور اس سے زیادہ مت رکھو اور اس پر اضافہ نہ کرو۔ پھر عبداللہ بن عامر بن العاص نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یصوم یومن ویفطر یومن، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ آخری اجازت ہے
उस शख्स के लिए जो कसरत से रोज़ा रखना चाहता हो। इसी तरह दूसरी हदीस जो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े की फजीलत के सिलसिले में है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुस सियाम इलल्लाहि सियाम दाऊद व अहब्बुस सलात इलल्लाहि सलात दाऊद कान यनामु निस्फहु व यक़ूमु सुलुसहु व यनामु सुदुसहु व कान यसूमु यौमन व यफ्तिरु यौमन। सबसे बेहतरीन रोज़े की सूरत अल्लाह के नज़दीक दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े की सूरत है कि आप एक दिन रोज़ा रखते थे, दूसरे दिन इफ्तार क्या करते थे। और इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के नमाज की कैफियत अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है कि आप आधी रात सोते थे और उसके बाद जागते थे और 1/3 नमाज पढ़ते थे और फिर 1/3 आप सो जाया करते थे। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इंसान के जिस्म का, पड़ोसियों का, बीवी का और मेहमानों का हक़ है। अगर कोई शख्स कसरत से रोज़ा रखना चाहता हो तो उसके लिए आखिरी इजाज़त ये है कि एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन इफ्तार करे। ये मुख्तसर नफल और सुन्नत रोज़ों का जिक्र है। अगर आप रोज़े पर अमल करना चाहते हो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। शव्वाल का महीना अभी बाकी है, आप उन 6 रोज़ों को मुकम्मल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दीगर रोज़े अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, आप उन पर अमल करते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं और अल्लाह के यहाँ अजर सवाब को मुस्तहिक कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि माना जाता है कि जुम्मा का दिन ईद का दिन है, तो क्या जुम्मा के दिन नफल या सुन्नत रोज़ा रख सकते हैं? भाई साहब ने सवाल किया कि जुमा का दिन ईद का दिन है और मैंने जिक्र किया कि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, तो क्या जुमा के दिन रोज़ा रखना हराम है? जुमा के दिन को ख़ास समझ कर कि जुमा का दिन बड़ी फजीलत वाला है, इस दिन रोज़ा रखने में हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, इससे हदीस में मना किया गया है। लेकिन जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है वो ईद के अय्याम है, और ईद जो मुसलमानों की जो ईद है वो 2 ही ईद है, एक ईद उल फित्र है और दूसरी ईद ईद उल अज़हा है, जिसे अक्सर व बेशतर हजरात ईद उल जुहा कहते हैं। हालांकि गलत है, ईद उल जुहा कहना गलत है। जुहा के माने जो चाश्त का वक्त, और अक्सर व बेशतर कैलेंडर में भी आप देखेंगे ईद उल जुहा लिखा हुआ है, और बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसे ईद उल जुहा ही कहते हैं। ये हमारी कम इल्मी की दलील है और इस बात की दलील है कि हमें इस्लाम से कितनी मोहब्बत है। जो 2 ईद हमें दी गई, उन 2 ईदों का नाम भी हमें सही नहीं मालूम है। अच्छे बड़े कंपनी से कैलेंडर निकला होगा, उसमें आप देखेंगे ईद उल जुहा, जबकि दरअसल ईद उल अज़हा है। अज़हा ये उसिया की जमा है, कुर्बानियाँ, कुर्बानियों का दिन। ईद उल जुहा के माने हुए चाश की ईद। तो ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, ये 2 ईद मुसलमानों की, इन 2 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। जुमा का दिन इसे ईद के नाम से ताबीर किया गया है, ये मुकम्मल ईद नहीं है, इसलिए इस दिन रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर खुसूसन सिर्फ जुमा को रोज़ा रखना, ये इससे मना किया गया है कि अगर कोई शख्स ये समझे कि जुमा का दिन बड़ी फजीलत वाला है, हमें इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसी सूरत में हदीस में मना किया गया है। बकिया अय्याम में आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जुमा का दिन 13, 14, 15 जो हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखना है, इसमें जुमा का दिन आ गया तो आप रोज़ा रख सकते हैं। रमज़ान के महीने में आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है। शव्वाल के 6 रोज़े आप लगातार रखना चाह रहे हैं, जुमा का दिन आ गया आपने रख लिया, या शव्वाल के 6 रोज़े आप मुतफरिक रखना चाह रहे हैं, उसमें किसी जुमा को आपने रोज़ा रख लिया ख़ास फजीलत ना समझते हुए, ऐसी सूरत में जायज़ है। वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।